انڈیا کمپنی نام سے تو آپ واقف ہوں گے۔ یہ نام آپ نے کافی بار تاریخ اور ادب کی کتابوں میں پڑھا اور دانشوروں سے سنا ہوگا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ شاید آپ اس ایک محاورے سے لگا سکتے ہیں: خالق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ کمپنی بہادر کا لفظ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محاورہ تب مشہور ہوا جب برصغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا۔ مخلوق تو خدا کی تھی، ملک حاکم یا بادشاہ کمپنی کے سامنے کٹ پتلی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ حکم اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی چلتا تھا۔ اس کمپنی نے ہی برصغیر پر تاج برطانیہ کے براہ راست اقتدار کی راہ کو ہموار کیا۔ یہ سب سننے کے بعد دوستو آپ کے ذہن میں چند سوالات نے ضرور جنم لیا ہوگا کہ کیا تھی آخر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی؟ اس کا مالک کون تھا؟ اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ کمپنی برصغیر میں کیسے داخل ہوئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ کیسے اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس وقت کے برصغیر کے 20 کروڑ لوگوں پر حکومت کرنے لگی؟ اور آخر میں یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی قبضے کی راہ ہموار کی؟ ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اگر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کہیں تو ناظرین آپ بہتر طور پر اسے سمجھ پائیں گے، یعنی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ برطانیہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کا مقصد بڑے پیمانے پر تجارت کے ذریعے منافع کمانا تھا۔ اس سے پہلے ایک برطانوی مہم جو تاجر رالف فچ بحر ہند، میسوپوٹیمیا، موجودہ عراق، خلیج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کے دوران ہندوستان کی خوشحالی اور صنعتی خود مختاری کی خبر پہلے ہی برطانوی تاجروں کو بھیج چکے تھے، جس کے لیے برطانیہ کی ایک کمپنی لیونٹ برصغیر پاک و ہند میں تجارت کے لیے 2 ناکام کوششیں بھی کر چکی تھی۔ رالف فچ کی دی گئی معلومات ایک اور مہم جو برطانوی تاجر سر جیمز لنکاسٹر کو 200 سے زائد ساتھی تاجروں کے ساتھ ملکہ برطانیہ کے پاس تجارت کی اجازت لینے پر مجبور کرتی ہے۔ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ الزبتھ اول کی طرف سے سر جیمز لنکاسٹر کو ہندوستان سے تجارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ شروع میں تو اس کو تجارتی فائدے کے لیے مختلف نام دیے گئے، مگر یہ کمپنی مشہور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہی ہوئی۔ اس تجارتی کمپنی کا اول مقصد مشرقی ایشیا سے تجارت کرنا تھا تاکہ وہ مشرقی ایشیا سے مصالحہ جات خرید کر یورپ میں مہنگے داموں بیچ کر منافع کما سکے۔ برطانیہ سے تجارتی سفر کی تیاری اور ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اپنا پہلا تجارتی جہاز سورت کی بندرگاہ موجودہ انڈین گجرات پر لنگر انداز کر کے ہند میں کمپنی کی آمد کا اعلان کیا۔ اس دوران ہند میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی۔ وہ اس قدر دولت مند تھے کہ کوئی بھی ایشیا میں ان کے جتنی جائیداد اور مال و اسباب کا مالک نہیں تھا۔ ایک اندازے کے مطابق جلال الدین محمد اکبر نے اپنے ذاتی ترکے میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے اور کئی من سونا اور ہیرے جواہرات چھوڑے تھے۔ اس اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہند کتنا خوشحال تھا۔ ایک اور اندازے کے مطابق برصغیر صنعتی ساز و سامان کی پیداوار کا پوری دنیا میں 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ برطانیہ میں صرف 3% صنعتی پیداوار ہوتی تھی۔ اسی خوشحالی کے باعث انگریز کا منہ للچایا اور اس نے اپنی جدید معاشی پالیسی سے ہند کو لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے برصغیر میں آنے سے پہلے بحر ہند میں اور آس پاس کی بندرگاہوں پر ڈچ اور پرتگالی تاجروں کی اجارہ داری تھی، مگر ولندیزی، جسے ڈچ بھی کہتے ہیں، قدرے مقبول اور طاقتور تھے۔ اس دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہند میں آنا اور اپنی تجارتی سرگرمیوں کو سر انجام دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 1613 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت یعنی موجودہ گجرات کے مقام پر اپنی پہلی تجارتی کوٹھی قائم کی، جسے ہم ایک قسم کا گودام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرکزی تجارتی مراکز جزائر شرق الہند تھے، خاص طور پر انڈونیشیا کے جزائر جاوا اور سماٹرا وغیرہ، جہاں سے کمپنی مصالحہ جات یورپ برآمد کرتی تھی۔ تاہم 1623 میں ولندیزیوں یعنی ڈچ نے انگریزوں کو جاوا اور سماٹرا کے جزائر سے نکال باہر کیا، جس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ساری توجہ اور تجارتی قوت ہندوستان پر مرکوز کر لی۔ ولندیزی یا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی 1602 میں تقریباً برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے 2 سال بعد قائم ہوئی، مگر وہ انگلش کمپنی سے بڑی ثابت ہوئی۔ اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈچ کمپنی کے پاس تقریباً 4785 بحری جہاز، جبکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس 2690 تجارتی جہاز تھے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا کی پہلی لمیٹڈ کمپنی تھی جس کے 125 شیئر ہولڈرز تھے، اور یہ کمپنی 72,000 پاؤنڈ کے سرمایہ سے شروع کی گئی تھی۔
جزائر شرق الہند سے نکالے جانے کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں سرمایہ کاری کی اور جلد ہی بمبئی جیسا شہر بھی اس کمپنی کے حلقہ اثر میں آ گیا۔ یوں 1662 میں بمبئی شہر ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا جس کا کنٹرول برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا۔ یہ کمپنی چاندی کے سکوں کے عوض مصالحہ جات، گھریلو صنعتی اشیاء اور ٹیکسٹائل کا سامان جس میں ریشم اور ململ قابل ذکر ہیں خریدتی تھی اور یورپ میں مہنگے داموں بیچتی تھی۔ اس کمپنی نے اپنی تجارتی آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ فوجی بھی بھرتی کیے ہوئے تھے، جن کی تعداد ایک وقت میں تو تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ 1670 عیسوی میں برطانوی شہزادے چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جنگ کر کے 9 آبادیاں قائم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح ایک تجارتی کمپنی نے اب اقتدار اور حکومت میں مداخلت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس کمپنی نے ڈچ اور فرانسیسی مخالفوں کو جنگ کے ذریعے شکست دے کر ان کو کمزور کر کے بنگال کے ساحلوں پر بھی قدم جما لیے تھے۔ 1681 عیسوی میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلڈ سے کمپنی کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ مغل بادشاہ کا بھانجا کمپنی کے کاروبار میں مداخلت کر رہا ہے۔ سر چائلڈ نے خط کے ذریعے برطانوی بادشاہ سے فوجی مداخلت کی درخواست کی۔ 1686 عیسوی میں برطانوی بادشاہ کی طرف سے 20 جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا جس میں 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے بنگال کی طرف آئے۔ تاہم مغل فوج بھی تیار تھی، لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہوئی۔ 1695 میں ایک برطانوی بحری قزاق ہنری ایوری نے اورنگزیب کے شاہی خزانے پر مشتمل جہازوں کو لوٹ لیا۔ اس خزانے کی مالیت 6 سے 7 لاکھ برطانوی پاؤنڈز تھی، جبکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی محض 72,000 پاؤنڈ کے سرمایہ سے شروع کی گئی تھی۔ مغل بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ مغل فوجی نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں اور فوجیوں کو مکھی کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ تجارتی کوٹھیاں تہس نہس کر دی گئیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال سے نکال باہر کر دیا گیا، سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی، بمبئی سے تجارت کو بلاک کر دیا گیا۔ یوں مغل بادشاہ نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کچل کر رکھ دیا۔ مگر ایک بار پھر کمپنی کو معاف کر دیا گیا اور ہندوستان میں آزادانہ تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ جنگ پلاسی کب اور کیسے ہوئی؟ سلطان ٹیپو کو کمپنی کے ہاتھوں شکست کیوں ہوئی؟ سر جوزیہ چائلڈ کا مغل فوج کے مقابلے میں آنا اور ہنری ایوری کا مغل شاہی خزانے کے جہاز کو لوٹنا، یہ کمپنی کی طرف سے مغل سلطنت کے خلاف پہلی مرتبہ جنگ کی ایک کوشش تھی جو اورنگزیب عالمگیر نے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے کمپنی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی بدولت کمپنی کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، مگر کمپنی نے کسی نہ کسی طرح مغلوں سے معافی مانگ کر نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اپنی جنگی کارروائیوں کو بھی تیز کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ یوں کہ اورنگزیب سے کمپنی کے حق میں سفارش کے لیے برطانیہ نے 2 سفیر بھیجے جن کا مقصد بادشاہ سے مل کر کمپنی کے لیے کسی بھی صورت معافی کی درخواست کی جائے اور بدلے میں جو بھی قابل قبول شرائط رکھی جائیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ ساتھ میں ہنری ایوری کو بھی مغلوں سے معافی پر مجبور کیا گیا۔ چند سالوں کی جد و جہد اور کمپنی کی طرف سے مغل حکومت کو ٹیکس کی مد میں سالانہ 1 لاکھ سونے کے سکوں کے عوض کمپنی کو معافی مل گئی اور اس کی تجارتی کوٹھیوں کو بھی واپس کر دیا گیا، جس سے کمپنی کو ایک نئی زندگی ملی۔ 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد ہندوستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے نواب اور حکمران اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف انتشار کا شکار ہو گئے۔ اس انتشار کا سیدھا فائدہ کمپنی کو ہوا۔ کمپنی نے مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ تاہم یہ فوج مغلوں کے مقابلے میں پھر بھی کم تھی، مگر مغرب کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت اس چھوٹی مگر مؤثر فوج نے آہستہ آہستہ سکھوں، مرہٹوں، مغلوں اور مقامی نوابوں کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنی جنگی طاقت کو مزید مضبوط کر لیا، جبکہ دوسری طرف عظیم مغلیہ سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار ہی رہی۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد 1757 تک 50 سال کے مختصر عرصے میں 9 مختلف حکمرانوں نے مغلیہ سلطنت کے حکمران کے طور پر کام کیا، جبکہ ان کے زیر سایہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں اور نوابوں کی آپس کی دشمنی علیحدہ۔ اس سب نورہ کشتی کا فائدہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے قلعوں کی تعمیر شروع کر دی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ نے بنگال کی نیم خود مختار ریاست کی حکمرانی سنبھالی تو اس دوران کمپنی بنگال کے ساتھ کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع اور فوج کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر رہی تھی۔ کمپنی کا مقصد بنگال پر قبضہ کرنا تھا کیونکہ بنگال اس وقت مغل حکومت کی 50% آمدن کا ذریعہ تھا۔ بنگال پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ لوگ یہاں سے ریشم اور صنعتی ساز و سامان برآمد کر کے خوب کما رہے تھے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کی اس خوشحالی کو دیکھتے ہوئے بنگال پر قبضے کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر نواب سراج الدولہ نے کمپنی کو حد سے نہ بڑھنے کا پیغام پہنچایا کہ وہ غیر ضروری طاقت میں اضافہ مت کریں، لیکن کمپنی تو پہلے ہی شاید بنگال پر قبضے کا منصوبہ تیار کر چکی تھی اور اسے ہر حال میں پورا بھی کرنا تھا، لہٰذا اس نے بنگال کے نواب کی باتوں کو یکسر نظر انداز کیا۔ کمپنی کی اس سرکشی پر نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے کمپنی کے قلعوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جن میں سے ولیم فورٹ قابل ذکر ہے۔ کمپنی کے لوگوں کو اس قلعے کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہاں تاریخ پھر ایک ایسے کردار کو جنم دیتی ہے جو اپنی طاقت اور ہوس کی تکمیل کی خواہش میں اپنے وطن اور دین و ایمان تک سے غداری کر جاتا ہے۔ ہر ریاست اور حکومت میں چند ایسے بااثر وزیر، مشیر اور کماندار ضرور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح بادشاہ کا تختہ الٹ کر خود حکمران بننے کی منصوبہ بندی لے کر ریاست کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی کردار میر جعفر کے روپ میں مغل سلطنت کے زوال کی وجہ بنا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کی نیتوں کو پرکھ لیا تھا کہ یہ مغل سپہ سالار حکمران بننے کی خواہش دل میں دبائے بیٹھا ہے، انہوں نے لارڈ کلائیو کے ذریعے میر جعفر کو اقتدار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج کو مغل فوج سے مقابلے کے لیے میدان میں اتار دیا۔ نواب سراج الدولہ کی فوج کے سپاہی جو کہ میر جعفر کی کمان میں تھے، 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ حالانکہ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی تعداد محض 3000 تھی، جبکہ مقابلے میں نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 کا بہت بڑا لشکر تھا۔ مگر فوج کے سپہ سالار کی ہی غداری اور انگریزوں کی طرف سے جدید ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ تھوڑے عرصے بعد نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو قید خانے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے معاہدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا نواب مقرر کیا، مگر میر جعفر تو انگریز کے کٹھ پتلی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے وطن سے غداری کی وجہ سے عوام میں مقبولیت بھی نہ مل سکی۔ دوسری طرف کمپنی نے بنگال پر بے تحاشا ٹیکسز لگا کر میر جعفر کی حکمرانی کا بھرکس نکال دیا۔ انگریز نے ہر طرح کی لوٹ مار شروع کر دی، جس سے تنگ آ کر میر جعفر نے ولندیزیوں یعنی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد مانگ لی تاکہ وہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے پیچھا چھڑا سکے۔ تاہم 1759 میں پہلی بار جبکہ دوسری مرتبہ 1764 میں میر جعفر کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں شکست کے بعد انگریز نے بنگال پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ وہ بنگال کو لوٹ کر اشیاء ہندوستان سے برآمد کرنے لگے۔ نئے ٹیکسز معمول بن گیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق میر جعفر کا دور اقتدار ہندوستان میں انگریزوں کے دور اقتدار کا نقطہ آغاز تھا۔ میر جعفر کی پلاسی کے میدان میں غداری کی وجہ سے انگریز مضبوط ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف میر جعفر تاریخ کے صفحات پر غداری کا نمونہ بن کر رہ گیا، جس نے اپنی قوم کو انگریزوں کے ہاتھوں اگلے 200 سال تک غلام بنا دیا تھا۔ 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دے کر بنگال، بہار اور اڑیسہ کی ریاستوں سے ٹیکسز وصول کرنا شروع کر دیے۔ اب تو ایسٹ انڈیا کمپنی مغل بادشاہ سے ٹیکس وصول کرنے والی طاقت بن گئی تھی۔ اسی زمانے میں یہ محاورہ عام ہوا تھا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ابھی میر جعفر کی غداری کے زخم تازہ تھے کہ میر صادق نے میسور کے حکمران ٹیپو سلطان سے غداری کر کے ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کی آخری رکاوٹ کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ علامہ اقبال نے ایسے شرمناک کرداروں کو اپنی شاعری میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے: جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ کون تھا میر صادق؟ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کیوں کی؟ ٹیپو سلطان کو شکست کب، کیوں اور کیسے ہوئی؟ یہ جان سکیں گے آپ ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ 1757 میں پلاسی کے میدان جنگ میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کی شکست۔ 1765 میں مغل شہنشاہ شاہ عالم کی شکست کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی تو جیسے ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ سے ٹیکسز وصول کرنے کی وجہ سے بنگال کو شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قحط میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ اپنی جان سے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسانوں پر ٹیکس 40% سے بڑھا کر 66% کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں افیون کی کاشت پر زور دیا، جس سے ایک صنعتی ہندوستان زرعی ہندوستان میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے انگریزوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی مصنوعات کو ہندوستان میں برآمد کر کے منافع کما سکیں۔
बंगाल, बिहार और उड़ीसा को टैक्सेस के बोझ तले दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनूबी हिंदुस्तान का रुख किया। जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के रास्ते में वहद रुकावट मैसूर के हुक्मरान हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। मैसूर के मशरक में मद्रास पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे नगी आ चुका था। मगरबी जानिब बम्बई की बंदरगाह भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जहेज में मिली थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़ेरे निगरानी इलाकों और मैसूर की ममलिकत खुदादाद के दरमियान मरहट्टों की रियासत और निज़ाम हैदराबाद थे, जिन्होंने शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी खलीफ ना बनने का फैसला किया और ना ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखालफत के बारे में सोचा। ताहम बाद में एंग्लो मैसूर जंगों के दौरान ये दोनों रियासतें, खास तौर पर निज़ाम हैदराबाद ने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। दूसरी तरफ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते की वहद रुकावट थे। मुगल बादशाह शाह आलम की शिकस्त के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर की रियासत के दरमियान एक तवील जंगों के सिलसिले का आगाज हुआ। 1767 में पहली एंग्लो मैसूर जंग हुई, जिसमें निज़ाम हैदराबाद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासत हैदराबाद के शुमाली इलाकों से दूर करने के लिए एक साजिश के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर की रियासत के सामने ला खड़ा किया, ताकि अंग्रेजों की तवज्जो हैदराबाद की शुमाली सरहदों से हटाकर हैदराबाद की रियासत को महफूज बनाया जाए। इस जंग में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके हलीफ, जिनमें मराठा की रियासत, नवाब कर्नाटक और रियासत हैदराबाद थे, तो दूसरी तरफ अकेली और तने तनहा मैसूर की रियासत। लेकिन फिर भी मैसूर की रियासत वाज़े तौर पर फातेह रही और 2 साल बाद 1769 में मैसूर की फतह के साथ ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। 1779 में अंग्रेजों ने फ्रांस के ज़ेरे कंट्रोल माई की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिसे टीपू सुल्तान ने अपनी हिफाजत में ले रखा था। टीपू सुल्तान ने इस बंदरगाह की हिफाजत के लिए कुछ फौजी भी फ्रांस को फराहम किए थे। इसके जवाब में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली, जो कि पहली और दूसरी एंग्लो मैसूर जंगों में मैसूर के हुक्मरान थे, ने अंग्रेजों के इत्तेहादी रियासत कर्नाटक पर हमला कर दिया, जिसका मकसद मैसूर के साथ मौजूद मद्रास से अंग्रेजों को निकालना था। इसी दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने टीपू सुल्तान की जंगी तरबियत के लिए 10,000 फौजियों के साथ अंग्रेज कैप्टन विलियम बेली को रोकने के लिए भेजा, जिसमें विलियम बेली को शिकस्त हुई और टीपू सुल्तान फातेह रहा। इसी दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में कई महाजों पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1782 में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली के इंतकाल के वक्त टीपू सुल्तान काफी जंगी तजर्बा हासिल कर चुके थे। 22 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान अपने वालिद के इंतकाल के बाद मैसूर के नए हुक्मरान बन गए। उन्होंने इसी जंग में मराठों और मुगलों से इत्तेहाद करके अंग्रेजों की मैसूर की तरफ पेश कदमी को रोका। इस जंग में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बरतानिया और मकामी नवाब थे, तो दूसरी तरफ मैसूर की रियासत, फ्रांस, डच रियासत और हिस्पानिया वगैरह शामिल थे। 5 साल के अरसे पर मुहित ये जंग 1784 को मैंगलोर मुआहदे के तहत इख्तिताम को पहुंची। 1799 में त्रावणकोर के धर्म राजा ने डच कंपनी के ज़ेर नगी 2 कलों पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने इस पर एतराज किया और अपनी फौज जिला कोयम्बतूर में जमा करके 28 दिसंबर को त्रावणकोर पर हमला कर दिया। यह जानते हुए कि दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में होने वाले मैंगलोर मुआहदे के तहत त्रावणकोर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का इत्तेहादी था। टीपू सुल्तान त्रावणकोर की बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली की वजह से अपने हमले में नाकाम रहा, तो त्रावणकोर ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हिमायत मांग ली। 1790 में कंपनी और बरतानवी फौज ने मरहट्टों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर के जिला कोयम्बतूर की तरफ पेश कदमी करते हुए इस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान टीपू ने भी बदले में जवाबी हमला करके ज्यादातर इलाका वापस हासिल कर लिया, मगर मुकम्मल तौर पर कामयाब ना होने के बावजूद वो कर्नाटक से होते हुए पांडिचेरी पहुंचा। वहां उसने अपने पुराने हलीफ फ्रांसीसियों को जंग में धकेलने और उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। 1791 में अंग्रेजों ने बंगलोर पर भी कब्जा कर लिया और श्रंगापट्टनम पर हमले और कब्जे की धमकी दे दी। ताहम टीपू सुल्तान ने एक बेहतरीन हिकमत अमली से अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अगले साल 1792 में अंग्रेजों ने तैयारी के साथ हमला करने का मंसूबा बनाया। दूसरे हमले में टीपू सुल्तान मैसूर होकर रह गया। उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार करके मद्रास ले जाया गया, जिन्हें बाद में 3 लाख सोने के सिक्कों के एवज श्रंगापट्टनम मुआहदे के बाद छुड़वा लिया गया। इस जंग में बहुत से इलाके मैसूर की रियासत से छिन गए। श्रंगापट्टनम के मुआहदे के बाद 1792 में इख्तिताम को पहुंचने वाली इस जंग में बज़ाहिर टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई।
तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद उसकी रियासत के कई इलाके उससे छिन गए। बेटों को छुड़ाने के लिए मुआहदे के तौर पर दी गई रकम के नतीजे में रियासती खजाना भी ना होने के बराबर रह गया। कमज़ोर टीपू सुल्तान इस पोजीशन में नहीं था कि वो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके इत्तेहादियों से टक्कर ले सकता। लिहाजा उसने अपने पुराने इत्तेहादी फ्रांसीसियों के साथ कई मुआहदे किए ताकि वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल सके। फ्रांसीसी भी अंग्रेज़ों को निकालने का मौका ढूंढ रहे थे। मई 1797 में फ्रांसीसी हुकूमत ने एक एलामिये के तहत टीपू सुल्तान की मदद का फैसला किया। इस इत्तेहाद की खबर जो ही बरतानिया तक पहुंची तो उन्होंने लॉर्ड वेल्सले को हिंदुस्तान भेजा, जो एक बरतानवी सियासतदान था। उसकी क़ियादत में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को सबक सिखाने का फैसला किया। अंग्रेज़ों ने मराठों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर वो हर सूरत इस बार गैर जानिबदार रहे। लॉर्ड वेल्सले ने मराठों और निज़ाम के साथ मकामी हुक्मरानों से टीपू सुल्तान की मदद न करने की यकीन दहानी पर टीपू सुल्तान को खत लिखा। इस खत में सुल्तान से हथियार डालने का मुतालबा किया गया। लॉर्ड वेल्सले ने जनरल हैरिस की मदद से मैसूर पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। रास्ते में टीपू सुल्तान की तरफ से लॉर्ड वेल्सले को जवाब तो मिला, लेकिन वो इसके लिए तसल्ली बख्श नहीं था। लॉर्ड वेल्सले ने एक बार फिर खत लिखकर हथियार डालने का हुक्म दिया, लेकिन टीपू सुल्तान ने बहर निकलकर अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। ताम वो हमले नाकाम होने के बाद टीपू सुल्तान श्रंगापट्टनम में किला बंद हो गया और वहां से दिफाई पोजीशन बनाकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया। इस जंग में निज़ाम हैदराबाद ने 10,000 के करीब फौजी कंपनी को टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए दिए, जबकि सिर्फ 4,000 बरतानवी फौजी थे। इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की तादाद 50 से 60,000 के करीब थी। बाकी सब मकामी हिंदुस्तानी फौजी थे, जो कि टीपू सुल्तान के खिलाफ कंपनी का हिस्सा थे। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की फौज की तादाद कंपनी की फौज की तादाद का निस्फ थी, यानी 30,000 और महदूद वसाइल। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान ने हथियार नहीं डाले। इसी मौका पर टीपू सुल्तान ने वो अपना मशहूर ज़माना कौल दोहराया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। असबाब की कमी तो थी ही, साथ में उसके फौजी कमांडर की गद्दारी सोने पर सुहागा। इस गद्दारी में टीपू सुल्तान का हिंदू वजीर मालियात पूर्निया भी शामिल था। दोस्तों, ये गद्दार बदनाम ज़माना मीर सादिक था, जिसने अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेते हुए इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। या फिर यूं कहें कि मीर सादिक का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से होने की वजह से उसने निज़ाम हैदराबाद का साथ देते हुए टीपू सुल्तान से गद्दारी की, क्योंकि इस चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर जंग में भी निज़ाम हैदराबाद कंपनी का एक मजबूत हलीफ था। मीर सादिक ने अंग्रेजों के साथ साजबाज करके फौज और किले के अंदर की मालूमात बाहर भेजना शुरू कर दी, जिससे अंग्रेजों को किले पर हमला करने का बेहतरीन मौका मिला। टीपू सुल्तान जैसे ही महल से बाहर निकले और किले की फसीलों पर आए तो मीर सादिक ने दरवाजे बंद करवा दिए। वजीर मालियात पूर्निया की मदद से फौजियों को तनख्वाह की लालच में फसीलों से पीछे हटा लिया, लेकिन जब तक सुल्तान टीपू को खबर होती बहुत देर हो चुकी थी। मीर सादिक की दी गई मालूमात के मुताबिक अंग्रेजों ने श्रंगापट्टनम के किले पर गोले बरसाए और फौजी झड़पों में बहादुरी से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इस तरह मैसूर की रियासत अपने इख्तिताम को पहुंची और कंपनी के ज़ेरे असर एक नवाबी रियासत बनकर रह गई। मीर सादिक भी इसी श्रंगापट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान के वफादार फौजियों के हाथों मारा गया। क्योंकि इस जंग के बाद मीर सादिक जिंदा ना बचा, इसलिए इस बारे में कोई मालूमात नहीं कि किन शराइत पर उसने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया था। बिल्कुल मीर जाफर के बरक्स, जो बाद में अपनी गद्दारी के इनाम के तौर पर बंगाल का नवाब बना। सुल्तान टीपू की शिकस्त के बाद अंग्रेजों के बरसगीर पर कब्जे की राह में सबसे बड़ी मज़ाहमत भी खत्म हो गई। इसी मौके पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले ने शराब का गिलास हाथ में बुलंद करते हुए कहा था कि आज मैं हिंद की लाश पर जश्न मना रहा हूँ। टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही रस्मी तौर पर अंग्रेज हिंदुस्तान के मालिक बन गए थे, ताहम अभी भी मुगलिया सल्तनत बाकी थी। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह की कहानी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि किस तरह बहादुर शाह जफर को शिकस्त हुई और उनको कैद कर लिया गया। जंग आज़ादी का आगाज़ किस तरह हुआ और उसका इंजाम क्या हुआ। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत था। दिल्ली के किले में बादशाह का महल भी था, मगर 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ कैप्टन
ولیم ہڈسن 100 سپاہیوں کے ساتھ دلی شہر سے نکلا تاکہ وہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑ سکے، حالانکہ بہادر شاہ ظفر کا محل تو دلی قلعے کے اندر موجود تھا۔ 16 ستمبر 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو خبر ملی کہ انگریزوں نے قلعے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود بادشاہ کے حامیوں اور انگریزوں کے خلاف لڑنے والے باغیوں کے اڈے پر قبضہ کر لیا، مگر تعداد کم ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے محل اور قلعے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ 19 ستمبر کو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ نے خاندان کے ساتھ محل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ محل چھوڑ رہے ہیں۔ محل چھوڑنے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی۔ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی طرح یہاں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ بھی غداری ہوئی اور انگریزوں کو بتایا گیا کہ بادشاہ نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لے رکھی ہے۔ 20 ستمبر کو انگریزوں کو بہادر شاہ ظفر کے ٹھکانے کی خبر ملی اور 21 ستمبر 1857 کو جان کی امان کی یقین دہانی پر بادشاہ نے ولیم ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت سے بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری تک کے حالات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ 4 مئی 1799 کو کنگڈم آف میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی جنگی کامیابیوں کے ساتھ مالی خسارے میں چلی گئی۔ لارڈ ویلزلے جس نے شیر میسور کو شکست دی تھی، طاقت کے زوم میں شے خرچیاں کرنے لگا۔ کمپنی پر قرض بڑھتا چلا گیا اور 3 لاکھ پاؤنڈ تک قرض کمپنی کے ذمہ واجب الادا ہو گیا۔ لارڈ ویلزلے کی انہی شے خرچیوں اور رنگینیوں کو دیکھ کر کمپنی کے ڈائریکٹر کی شکایت پر 1805 میں لارڈ ویلزلے کو حکومت کی طرف سے برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ 1813 میں برطانیہ نے باقی تجارتی کمپنیوں کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دیتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید اس وجہ سے کہ جنگوں میں دلچسپی کی وجہ سے کمپنی تجارت پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے پا رہی تھی، اس کی وجہ سے اسے مالی نقصان بھی ہو رہا تھا۔ تو تاج برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ باقی کمپنیوں کو تجارت کا موقع دیا جائے اور برطانوی اشیاء ہندوستان برآمد کر کے اپنی صنعت کو فروغ دیا جائے۔ تاہم وہ اس میں ناکام رہے کیونکہ ہندوستانی صنعتی اشیاء معیار میں برطانیہ سے کہیں بہتر تھی۔ ان میں ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی صنعت کافی نمایاں تھی۔ انگریزوں نے اپنے کپڑے کی مانگ بڑھانے کے لیے ہندوستان کی برسوں پرانی صنعت تباہ کر دی، جس سے انگریزوں کو 1815 سے 1822 تک 7 سال کے مختصر عرصے میں ڈبل آمدن ہوئی اور برآمدات 25 لاکھ پاؤنڈ سے 48 لاکھ پاؤنڈ تک بڑھ گئیں۔ ڈھاکہ جو اس دور میں کپڑا سازی اور ٹیکسٹائل کی صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا، کپڑے کی صنعت تباہ ہونے سے اس کی آبادی پر بھی فرق پڑا۔ 1.5 لاکھ آبادی والے شہر کی آبادی محض 20,000 تک رہ گئی تھی۔ ہندوستان کے گورنر جنرل ولیم بینٹک 1834 کی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ معاشیات کی تاریخ میں ایسی بدترین صورتحال کی مثال نہیں ملتی جب ہندوستانی جولاؤں یعنی کپڑا بننے والوں کی ہڈیوں سے ہندوستان کی زمین سفید ہو گئی تھی۔ ولیم بینٹک ہندوستان کا 14واں گورنر جنرل بن کر آیا تھا اور اسی نے ہندو میں موجود ستی کی رسم کے خلاف قانون پاس کیا، جسے ولیم بینٹک کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ اس طرح ٹیکسٹائل کی صنعت تباہ کر دی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ڈائریکٹر جارج ٹکر نے 1823 میں لکھا کہ اس طرح ہند کو ایک صنعتی ملک کی حیثیت سے گرا کر زرعی ملک بنا دیا گیا۔ 1833 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کی خود مختار حیثیت چھین کر اسے صرف ایک گورننگ کارپوریشن تک محدود رکھا، یعنی کمپنی صرف تاج برطانیہ کا ہندوستان میں ایک نمائندہ بن کر رہ گئی تھی۔ سارے اختیارات اور طاقت حکومت برطانیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ولیم ڈیل رمپل اپنی کتاب دا انارکی دا ریلینٹ لیس رائز آف ایسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال تھی جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک نجی کمپنی نے اپنی زمینی اور بحری فوج کے ذریعے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا۔ بادشاہ تو موجود تھا مگر صرف کٹھ پتلی اور انگریزوں کا مختص کردہ ایک نگران۔ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی اس وقت مغل سلطنت کے حکمران تھے، اس لیے انگریزوں نے ہندوستان کا نظام بہتر انداز میں سنبھالنے کے لیے ایک ایکٹ کے تحت انگریزی زبان کو فروغ دینے کے لیے بہت سی رقم مختص کر دی۔ اس کے لیے لارڈ مکالے کو کام سونپا گیا۔
اس نے ہمارا یعنی ہندوستان کا تعلیمی نظام مرتب کیا جو انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد آج تک رائج ہے، مگر ہم خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ چلیں چھوڑیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ 1837 میں مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے انتقال کے بعد 7 اکتوبر 1837 کو مغلیہ حکومت کے اگلے اور آخری حکمران بنے بہادر شاہ ظفر۔ ان کی حکومت کہنے کو تو آدھے ہندوستان پر تھی، مگر وہ صرف انگریزوں کی خاطر حکومت کا نظام چلا رہے تھے۔ ان کے اور ان کے بیٹوں کے متعلق انگریزوں کا یہ الزام تھا کہ وہ باغیوں کی سرپرستی کرنے اور انگریز فوجیوں کو مارنے کے جرم میں ملوث ہیں۔ 10 مئی 1857 کو ہندوستان کی آزادی کے متوالوں نے انگریزوں پر حملے شروع کیے تاکہ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال سکیں۔ ان جھڑپوں اور جنگوں میں انہیں بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر بنا لیا اور انگریزوں پر حملے شروع کیے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنے آدمی اور اسلحے کے ذریعے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی خوب حمایت کی، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے اور 4 ماہ کے محاصرے کے بعد انگریزوں کے دلی پر قابض ہوتے ہی انہیں کیپٹن ولیم ہڈسن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس سے پہلے مارچ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دیا جا چکا تھا۔ انگریز لیفٹیننٹ جنرل آرچڈیل ولسن نے سرکاری وکیل کی سزائے موت کے مطالبے کے مقابلے میں بہادر شاہ ظفر کو امان دے دی تھی، اس لیے انہیں قتل کرنے کی بجائے صرف قید کیا گیا، مگر اس کے بیٹوں میں سے اکثر کو سرعام قتل کر کے ان کے سر بہادر شاہ ظفر کو ناشتے میں پیش کر کے انگریزوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ساتھ میں انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، جہاں 1862 میں 5 سال کی قید کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ نومبر 1858 میں ہندوستانی فوج کی ناکامی کے ساتھ جنگ آزادی، جسے انگریز غدر کا نام دیتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچی۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں کا خوب قتل عام کیا گیا۔ یہ برطانیہ کے نو آبادیاتی نظام کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برصغیر پر قابض ہوتے ہی برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے کمپنی کے اختیارات ختم کر دیے اور برطانیہ نے خود سامنے آ کر ہندوستان کا انتظام سنبھال لیا۔ کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں ضم کر کے کمپنی کی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ لارڈ مکالے کے مطابق کمپنی شروع سے ہی تجارت کے ساتھ ساتھ سیاست میں ملوث رہی، مگر اس کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہیں۔ اسی سال یعنی 1874 میں برطانوی اخبار دی ٹائمز نے اپنی جنوری کی اشاعت میں لکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انسانی تاریخ میں ایسا کارنامہ سار انجام دیا ہے جس کی کسی اور کمپنی نے نہ تو کوشش کی ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں کر سکے۔ اس طرح کمپنی کے ذریعے تاج برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنگ آزادی کی مختصر معلومات دی۔ جنگ آزادی کی مکمل داستان ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب اس کی عوام نے بیرونی حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا۔ نہ صرف یہاں کی عوام نے مختلف طرح کے حملہ آوروں، جن میں سفاک بھی تھے، ظالم بھی، رحم دل بھی اور بہترین سپہ سالار بھی، کو خوش آمدید کہا، بلکہ مقامی حکمرانوں کے خلاف جاگیرداروں، اشرافیہ اور نام نہاد شرفاء نے بیرونی حملہ آوروں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنوں سے غداری کی داستانیں رقم کی۔ اگر میں یہاں ذکر کرنے لگوں تو شاید وقت کم پڑ جائے، اس لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جب برصغیر میں بسنے والوں نے ذات پات، رنگ و نسل، مذہب اور ذاتی دشمنی کو بھلا کر یک مشت ہو کر انگریزوں کے خلاف اپنی بقا کی لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے مختلف نام دیے، جن میں بغاوت، شورش اور جنگ غدر مشہور ہوئے۔ تاہم ہندوستانیوں کی جنگ آزادی کے جذبے کو تسلیم کرتے ہوئے جرمن فلاسفرز کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے اسے جنگ آزادی کا نام ہی دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ کیا تھی؟ یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی، کتنا عرصہ جاری رہی، اس کا اختتام کب ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔
یہ جنگ شروع میں بنگال کے علاقے دم دم میں مقامی فوجیوں کی بغاوت سے شروع ہوئی، تاہم باقاعدہ طور پر 9 مئی 1857 کو دہلی سے 40 میل کے فاصلے پر موجود میرٹھ سے جنگ آزادی کے شعلے اٹھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں موجود ہندو اور مسلمان سپاہیوں پر یہ انکشاف ہوا کہ مسکت نامی بندوق میں گائے اور سور کی چربی سے بنے کارتوس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان کارتوسوں کو دانتوں سے کھولنا پڑتا تھا، جس کو ہندو اور مسلمان مذہبی طور پر ناجائز سمجھتے ہیں۔ گائے ہندو میں ماتا کا درجہ رکھتی ہے تو سور مسلمانوں کے لیے حرام ہے، لہٰذا دونوں طرح کے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے اس کے استعمال سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کوئی اچانک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرٹھ کے اس واقعہ سے پہلے مارچ 1857 میں ہندو سپاہی منگل پانڈے نے اسی کارتوس والے معاملے پر 2 انگریز فوجیوں کو گولی چلا کر زخمی کر دیا تھا۔ اس طرح تو جنگ آزادی کے لیے پہلی گولی چلانے والا بھی منگل پانڈے تھا، تاہم اپریل 1857 میں منگل پانڈے کو پھانسی دے دی گئی۔ اسے تو پھانسی دے دی گئی، مگر اس نے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں موجود ہندوستانی سپاہیوں کو اتنی جرأت دے دی تھی کہ وہ گائے اور سور کی چربی سے بنے کارتوس کے استعمال سے انکار کر دیں۔ یہ میرٹھ میں درجنوں سپاہیوں کا ان کارتوسوں کو استعمال نہ کرنا بھی شاید منگل پانڈے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جب 9 مئی کو میرٹھ میں گائے اور سور کی چربی والے کارتوس کے انکار پر درجنوں ہندوستانی سپاہیوں کی وردیاں اتار کر ان کی تذلیل کی گئی، 35 کے قریب ہندوستانی سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی، مگر ان کے ساتھیوں نے بغاوت کر کے انگریز فوجیوں کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑوا لیا اور دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ اگلے دن جب وہ دہلی پہنچے تو دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں، ان نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی، لکھنؤ میں بھی بغاوت پھیل گئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی تپش محسوس کی جانے لگی۔ میرٹھ سے آئے ہوئے ان باغیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کر کے انہیں تخت نشینی پر بھی راضی کر لیا، لیکن بہادر شاہ ظفر اس وقت 77 سال کے بزرگ اور صوفی تھے، جن کی حکمرانی صرف دلی کے قلعے تک محدود تھی۔ کوئی بہترین سپہ سالار نہ تھا جو اس فوج کی قیادت کرتا۔ میرٹھ سے آئے ہوئے باغی سپاہیوں نے دلی میں لوٹ مار شروع کر دی۔ دلی میں موجود عورتوں اور بچوں کا بہادر شاہ ظفر کے احکامات کے باوجود قتل عام شروع کر دیا گیا۔ دلی کے لوگوں کے گھروں سے لوٹ مار شروع کر دی گئی، جس سے ان باغیوں نے مقامی لوگوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ انگریزوں کے قتل عام پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بفر گئی۔ انہوں نے 4 ماہ کے محاصرے کے بعد دلی پر قبضہ کرتے ہی 14 ستمبر کو انگریزوں کے انتقام کے دنوں کا آغاز کیا۔ انگریزوں نے بھی باغیوں کا خوب قتل عام کیا، یہاں تک کہ معصوم عورتیں اور بچے بھی انگریزوں کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ جہاں مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت دہلی انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی رہنمائی کر رہا تھا، وہیں لکھنؤ میں اودھ سے برجیس قدر اور اس کی والدہ بیگم زینت محل کی انگریزوں کے خلاف کارروائیاں اور مزاحمت بھی قابل تحسین ہے۔ کانپور میں نانا صاحب اور جھانسی کی رانی کی انگریزوں کے خلاف لڑائی کے ساتھ ساتھ مرہٹہ ریاست کے فوجی کمانڈر تاقیہ توپی کی انگریزوں کے خلاف مزاحمت بھی نمایاں تھی۔ تاہم دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوتے ہی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد لال قلعے کے قید خانے میں رکھا گیا، جہاں ان پر انگریزوں کے خلاف قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کا مکمل احوال ہم آپ کو اس پچھلی ویڈیو میں دے چکے ہیں۔ دلی پر قبضہ اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کے حوصلے ڈگمگانے لگے۔ آزادی کی جنگ تو لڑی جا رہی تھی، مگر ہر ایک اپنے طریقے سے لڑ رہا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں اور ریاست کے حکمرانوں کے درمیان رابطے اور حکمت عملی کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ قبضہ کرتے وہیں پہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے باغیوں کا خوب قتل عام کرتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والی بکھری ہوئی فوج انگریزوں سے شکست سے دو چار ہونے لگی۔ جھانسی کی رانی گوالیار کی جنگ میں 18 جون 1858 کو ماری گئی۔ نومبر 1898 میں تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان میں مداخلت کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار ختم کرتے ہوئے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا ہندوستان پر حکومت چلانے کے لیے نعرہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، جبکہ جنگ آزادی میں ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کا نعرہ تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو۔ ہم انگریزوں نے اپنے نعرے پر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ عمل کیا، جبکہ ہندوستانی جنگ آزادی کے دوران بھی تقسیم رہے، کیونکہ کوئی متفقہ اور بہترین قیادت ہندوستانیوں کو میسر نہ تھی، جبکہ ہندوستانیوں نے اپنے نعرے پر عمل کرنے کے لیے صرف جذبات اور جوش کا سہارا لیا، جس سے ہندوستانیوں کے حوصلے پست ہونے کی وجہ سے انہیں ہر محاذ پر شکست ہونے لگی۔
4 जनवरी को ओध की बेगम हजरत महल और नाना साहब ने नेपाल में पनाह ले ली। मार्च 1859 में अंग्रेजों की निगरानी में बहादुर शाह जफर के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन पर दिल्ली में अंग्रेजों के कत्ले आम का इल्जाम था। हालांकि बहादुर शाह जफर ने बागियों को मासूम अंग्रेज औरतों और बच्चों को कत्ल करने से रोका था, मगर फिर भी बहादुर शाह जफर को मुजरिम बना दिया गया और उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया। अप्रैल 1858 में तात्या तोपी को भी फांसी दे दी गई। इस तरह जंग आजादी के आखिरी बागी को भी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। रंगून में कैद बहादुर शाह जफर 7 नवंबर 1862 को गले के फालिज की वजह से इंतकाल कर गए और मुगल सल्तनत के बादशाह को दफन होने के लिए भी अपने वतन की सरजमीन मुयस्सर न आ सकी। इस मौका के लिए ही बहादुर शाह जफर ने जेल में अपनी ये गजल लिखी थी कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। 1858 में अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर काबिज होते ही हिंदुस्तान के लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, खास तौर पर मुसलमान जो अंग्रेजों के खिलाफ जुल्म का शिकार रहे। क्योंकि अक्सर हिंदू नवाबों ने जंग आजादी में अंग्रेज का साथ दिया था, तो वो हिंदू कौम से ये लेबल हटवाने में कामयाब हो गए कि उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ी थी। इस तरह सिर्फ मुसलमान ही अगले 90 साल तक अंग्रेजों के जुल्म व अताब का शिकार रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।